بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ کو PMS آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ گھر میں سیف اینڈ ساؤنڈ ہوں گے۔ آج جو ٹاپک ہے وہ ہے مولانا شبلی نعمانی۔ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ 8th کلاس کی اردو کی کتاب میں سے فرسٹ ٹاپک ہے۔ پیارے بچوں، مولانا شبلی نعمانی اس طرح کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا کے معنی ہیں کہ انہوں نے قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا علم حاصل کیا ہوا تھا۔ شبلی ان کا اپنا نام تھا اور نعمانی ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ ان کا تعلق امام ابو حنیفہ سے تھا۔ بچوں، مولانا شبلی نعمانی جو تھے وہ اردو کے جو 5 سب سے اہم مصنفین ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اسی لیے ان 5 مصنفین کو عناصر خمسہ بھی کہتے ہیں۔ عناصر ایلیمنٹس اس طرح انگلش میں کہتے ہیں، یا وہ بنیاد رکھنے والے۔ خمس مانے 5 بنیاد رکھنے والے نثر نگار یا لکھنے والے، ان میں مولانا شبلی نعمانی کا نام بھی آتا ہے۔ وہ جو 5 مشہور بنیاد رکھنے والے نثر نگار ہیں ان میں پہلے تھے سر سید احمد خان، دوسرے تھے محمد حسین آزاد، تیسرے تھے مولوی نذیر احمد، چوتھے تھے الطاف حسین حالی اور 5ویں جو تھے مولانا شبلی نعمانی تھے۔ بچوں، مولانا شبلی نعمانی جو تھے ان کی پہچان سیرت النبی ہے۔ سیرت النبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام واقعات جس کے اندر موجود ہیں۔ اس کی 6 جلدیں ہیں۔ ان 6 جلدوں میں سے 2 جلدیں مولانا شبلی نعمانی نے لکھی تھیں اور باقی 4 جلدیں جو تھیں وہ سید سلیمان ندوی ان کے ہونہار شاگرد نے لکھی تھی۔ یہ جو سبق ہم پڑھیں گے اخلاق نبوی، اس کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ سیرت النبی کی دوسری جلد جو ہے، دوم جلد جو ہے، اس سے ماخوذ ہے، یعنی لیا گیا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کی سن ولادت جو ہے، یعنی ان کی پیدائش جو ہے وہ 1857 کی ہے، 1857 کی ہے۔ آپ یوپی ریاست ہے ہندوستان کی، یوپی اس کو ہم اتر پردیش بھی کہتے ہیں، اس کے ضلع اعظم گڑھ کے ایک قصبے میں پیدا ہوئے تھے۔ اس قصبے کا نام تھا بندول، اور جس طرح کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ ان کی سن وفات 1914 ہے۔ بچوں، ان کی جو ادبی حیثیت تھی وہ یہ تھی کہ وہ نقاد تھے۔ نقاد کہتے ہیں تنقید کرنے والا۔ تنقید کرنے والا، تنقید کو اس طرح سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ جس طرح ہم آپ لوگوں کے پیپرز جب چیک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، یعنی آپ کی رائٹنگ کیسی ہے، آپ کا کانٹینٹ کیسا ہے، جو مضمون آپ نے لکھا ہے وہ کیسا ہے، جو سوالات کے جوابات آپ نے لکھے ہیں وہ کس معیار کے ہیں، آپ نے مارجن لائن ڈالی ہے نہیں ڈالی ہے، آپ نے اینڈنگ لائن ڈالی ہے نہیں ڈالی ہے۔ تو ان پرنسپلز کو، ان اصولوں کو سامنے رکھ کر ہم تنقید کرتے ہیں کہ یہ پیپر کتنے نمبرز کا ہے۔ اگر یہ سارے پرنسپلز، یہ سارے اصول آپ نے کیے ہوئے ہیں، پورے کیے ہوئے ہیں، تب تو آپ کو زیادہ نمبر ملیں گے، اچھے نمبر ملیں گے، اور اگر آپ نے ان پوائنٹس کو کور نہیں کیا ہوا تو پھر آپ کو نمبر نہیں ملتے۔ اسی طرح تنقید بھی ہوتی ہے۔ نقاد جو ہوتا ہے، تنقید کرنے والا، اس کے پاس کچھ اصول ہوتے ہیں، پرنسپلز ہوتے ہیں۔ جس وقت وہ آپ کی مضمون کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کی کتاب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کی شاعری کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ شاعری کا معیار کیسا ہے، اس کا کانٹینٹ کیسا ہے، اس کے جو الفاظ ہیں وہ کیسے ہیں، اس کے اندر جو وزن ہے، اس کا جو قافیہ ہے، اس کا ردیف ہے وہ کیسا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ایک نقاد دیکھتا ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کی شاعری یا آپ کا مضمون یا آپ کی جو بھی تخلیق ہے وہ کس معیار کی ہے، اور اس کے بارے میں پھر وہ اپنی رائے دیتا ہے۔ یہ ہے نقاد کی ڈیفینیشن۔ پھر ان کی ادبی حیثیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تاریخ نگار بھی تھے۔ نگار کہتے ہیں لکھنے والا، تاریخ لکھنے والا۔
وہ ایک تاریخ نگار تھے، یعنی ہسٹری لکھتے تھے۔ ظاہری بات ہے وہ مسلمان تھے، تو مسلمان ہونے کے ناطے انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ پر بہت کام کیا، اور اس تاریخ کو انہوں نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ سیرت نگار تھے۔ سیرت نگار یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام واقعات، اس کی تحقیق کی، اس پر تحقیق کی، اور اس کو ایک خوبصورت پھر کتاب کی شکل میں، سیرت النبی کی شکل میں ہمارے سامنے انہوں نے پیش کیا تھا۔ ان کو خطاب دیا گیا، انگریزی حکومت نے ان کو خطاب دیا تھا شمس العلماء کا۔ شمس العلماء کا مطلب کیا ہوا؟ شمس کے معنی ہوئے سورج، اور علماء یعنی عالموں میں سورج کا مقام پانے والا۔ بچوں، آسمان پر ہم دیکھتے ہیں چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ روشنی کون دیتا ہے؟ وہ دیتا ہے سورج، شمس دیتا ہے۔ تو عالموں میں بہت کم لوگوں کو یہ خطاب نصیب ہوا جن کے بارے میں ان کو کہا گیا کہ وہ شمس ہیں، یعنی علماء میں شمس کا مقام رکھتے ہیں۔ ان کی روشنی سے پوری دنیا منور ہوئی، پوری دنیا روشن ہوئی۔ اس کے علاوہ ان کو تمغہ مجیدیہ بھی دیا گیا۔ ترک حکومت نے ان کو تمغہ مجیدیہ دیا۔ مجیدیہ، یہ مجید جو تھے یہ ترک سلطان تھے، ان کے نام پر یہ تمغہ بنایا گیا تھا۔ ترک حکومت یہ ان لوگوں کو دیتی تھی جنہوں نے اپنے ملک میں یا ادبی لحاظ سے کوئی نہ کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہوتا تھا۔ تو آپ کی تاریخ نگاری کو دیکھ کر، آپ کی تنقید کو دیکھ کر، آپ کی سیرت نگاری کو دیکھ کر حکومت ترک نے آپ کو تمغہ مجیدیہ سے نوازا تھا۔ آپ کی اہم ترین جو علمی کارنامہ ہے آپ کا، وہ ہے سیرت النبی کی تصنیف، جس میں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، بہت ہی خوبصورت انداز سے بیان کیا۔ رسول پاک کی پوری شخصیت ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، ان کی تمام خوبیاں ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ جو اخلاق نبوی ہم پڑھنے والے ہیں، اس کی وہ حصہ دوم سے سیرت النبی کی ماخوذ ہے۔ ان کی نمایاں تصانیف جو ہے وہ سیرت النبی ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہے۔ فاروق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضرت عمر فاروق کی زندگی کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، ان کی تاریخ کے بارے میں لکھا ہے۔ مامون یہ ایک مسلمان بہت بڑے ہمارے لیڈر گزرے ہیں، ان کے بارے میں، ان کی تاریخ کے بارے میں ہے۔ تو اس کے اندر ہم نے جو مین چیز پڑھی وہ یہ کہ آپ نے تاریخ پر بہت توجہ دی، مسلمانوں کی تاریخ پر بہت توجہ دی۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں اپنے ماضی، اپنے شاندار ماضی کو سمجھیں، وہ جانیں کہ ہمارا جو ماضی تھا اس میں کتنے زبردست قسم کے رہنما اور لیڈر گزرے ہیں۔ یہی ان کا مقصد تھا، اور وہ اپنے مقصد میں بڑی حد تک کامیاب ہوئے۔ شکریہ۔